جب 14 گھنٹے ایک انسان نہیں کھاتا ہے اور ایسا روز کرتا ہے، باڈی کو جب بھوک لگتی ہے تو باڈی اپنا موڈ چینج کرتی ہے. باڈی کے اندر جہاں جہاں ٹیومر ہے، آپ کبھی بھی کسی ٹیومر کو پکڑیے، اس کو لیب میں لے جائیے یا کڈنی سٹون کو لے کے لیب میں ٹیسٹ کیجئے. ٹیومر میں یا پھر سٹون میں، کڈنی سٹون میں اگر اندر کیا ہے آپ نے سوچا؟ سٹون میں، ٹیومر میں کیلشیم ہوتا ہے، وٹامن ہوتا ہے، پوٹیشیم ہوتا ہے، سوڈیم ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے، سارے نیوٹریشن جو باڈی کو چاہیے لیکن وہ غلط جگہ میں اکٹھا ہے، اسی کو ٹیومر کہتے ہیں. یعنی کہ پوشٹک آہار کا خزانہ ہے وہ. تو جب باڈی کو 14 گھنٹے آپ کھانے نہیں دیتے ہیں تو باڈی کیا کرتا ہے؟ آٹوفیجی موڈ میں چلا جاتا ہے. میڈیکلی آٹوفیجی بولتے ہیں. یعنی کہ باڈی میں جہاں جہاں ٹیومر ہے، جہاں جہاں سسٹ ہے، جہاں جہاں سٹون ہے، باڈی اس کو توڑتا ہے، اس سے نیوٹریشن نکالتا ہے اور تب تک اپنا کام چلاتا ہے. آج 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں ٹیومر بھی ہو، 12 گھنٹہ 14 گھنٹے تک اگر وہ بھوکا رہے گا تو جسم اپنا موڈ چینج کر لے گا اور جو ٹیومر ہے اس کے اندر سے ہی نیوٹریشن لینا شروع کر دے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹیومر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. توجہ، آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں سٹون ہے، اگر 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوکا رہے گا تو جسم موڈ چینج کرے گا اور سٹون کو توڑ کر کے اسی سے نیوٹریشن لینا شروع کر دے گا. آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے لیکن میرے اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ انعام کے طور پر ہمیں عطا کر کے ہمیں اتنا بڑا احسان عطا فرمایا. اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ مذہب اسلام جو ہے یہ صرف مذہب نہیں، یہ صرف دھرم نہیں، یہ صرف ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ فطرت کی نیڈ ہے، یہ نیچر کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی انسان مذہب اسلام کے مطابق، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اس کی دنیا سنور جائے گی. دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہی ہوگا. اور اگر وہی انسان مسلمان ہونے کے بعد میں قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے تو اس کی صرف دنیا ہی کامیاب نہیں بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی.